الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم توحید کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جس سے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں. تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، جو خواتین بھی ہمارے ساتھ ہیں، علم صبر چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے. یہ جلد بازی میں بغیر محنت کے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. علم کے لیے صبر چاہیے. سلف دور دراز مقامات کا سفر کرتے تھے، پیسے خرچ کرتے تھے، تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھاتے تھے اس علم کے خاطر. اللہ تعالیٰ نے اس علم کو بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو مجھے عطا کر رہا ہے. اس پر ہم شکرانہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو اس سے پہلے ہماری 2 مجلسیں اس کتاب سے ہو چکی ہیں. آج کی اس مجلس میں میں ایک بار پھر کتاب کی شروع سے میں پڑھتا ہوں. آپ انگلش کا جو ترجمہ ہے آپ اسے فالو کریں. اگر اس سے بھی بہتر ہو سکے، آپ کے پاس موبائل میں PDF میں ہم بھیج چکے ہیں، آپ PDF دیکھتے ہیں تو اس سے بھی اچھا ہے. اصلی کتاب کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب شروع کیا. آپ تفصیل سن چکے ہیں، میں تفصیل آج نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ ہم کو کتاب ختم کرنا ہے، صرف ٹیکسٹ پڑھوں گا. اور جب انہوں نے کتاب شروع کیا تو کہا اعلم، تم جان لو. چیز کی اہمیت کے لیے بتایا کہ توحید کی اہمیت اتنی ہے کہ تم کو جاننا ہے. رحمک اللہ، پھر رحم کی دعائیں دی آپ کے لیے، میرے لیے اور سب کے لیے جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کہا انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، 4 باتوں کا علم حاصل کرنا ہم پر واجب ہے. ہم پر واجب ہے کا مطلب ہم سب پر واجب ہے، مرد، خواتین، بوڑھے، نوجوان، ہر ایک پر واجب. وہ ہے جو ہم پر ضروری ہے اور جس کے حاصل نہ کرنے پر آدمی کو سزا ہوتی ہے. حاصل کریں گے تو ثواب ملے گا. اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہا العلم، آدمی علم حاصل کرے. اور علم سے مراد علم شرعی ہے، شریعت کا علم ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور دین کی پہچان. تفصیل آپ سن چکے ہیں، یہ پہلی بات ہے. اور لیکن یہ کیسے آپ حاصل کریں گے؟ اللہ کو کیسے پہچانیں گے اور کیسے نبی کو پہچانیں گے، دین کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ بالادلہ، دلائل کے ذریعے سے پہچانیں گے. اور دوسری چیز العمل بہ، اور جو کچھ آپ نے سیکھا پڑھا اس پر آپ عمل کریں گے. یہ دوسری بات تھی. اور تیسری بات الدعوۃ الیہ، آپ اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دعویٰ کریں گے. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آج ہماری زندگیوں سے ناپید ہے. ہم محروم ہیں، علم ہے، عمل بھی ہے، لیکن لوگوں کو بلانے سے ڈرتے ہیں، دعویٰ کرنے سے ڈرتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے، ہمارے لیے سانسوں کی جتنی ضرورت ہے دعوت کی اتنی ہی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو احساس کی توفیق دے. چوتھی چیز الصبر علی الاذی فی، جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. آپ کے جذبات مجروح ہوں گے، آپ کے پیر زخمی ہوں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا. یہ 4 چیزیں جو ہم نے گزشتہ درسوں میں پڑھا. ٹھیک ہے، ان 4 چیزوں کی دلیل کیا ہے؟ اور شیخ نے وعدہ کیا تھا کہ
کہ جو بھی بات کہیں گے وہ دلیل کے ساتھ کہیں گے، بغیر دلیل کے بات مانی نہیں جاتی۔ ہمارے پاس وہ اصول نہیں ہے کہ بزرگوں نے کہا، ہمارے پاس یہ نہیں چلتا ہے۔ بزرگ بھی کہیں گے تو دلیل کے ساتھ کہیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اسی سے ہم مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آج کے اس درس میں ہم دلیل سے بات شروع کریں گے کہ دلیل کے لیے سب سے پہلی چیز انہوں نے پیش کیا وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر یہ گزشتہ 4 باتوں کی دلیل ہے۔ گزشتہ کیا کیا باتیں آپ نے پڑھی؟ علم، عمل، دعویٰ، صبر۔ گزشتہ 4 باتوں کے لیے پروف، ایویڈنس، دلیل یہ صورت ہے جو شیخ نے پیش کیا۔ قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا هذه السورة لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هي لكفتهم۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس سورت کو نازل کر دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن اور حدیث نازل نہیں ہوتا، یعنی یہ سورت جو اسباب السعادہ، زندگی میں سعادت پانے کی باتیں اس سورت میں ہیں، اگر یہ سورت نازل ہو جاتی اور کم از کم یہ مخلوق کے لیے حجت بن جاتی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے امام شافعی کے اس قول کا کیا مطلب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا العلم قبل القول والعمل، کسی بھی چیز کے کہنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کے کرنے اور کہنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے دلیل انہوں نے پیش کی سورۃ محمد آیت نمبر 19، جس میں کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ۔ فَعْلَمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے انہو لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ایک الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واستغفر لذنبک، اور یہ عمل ہے۔ تو پہلے آدمی کو علم ہونا چاہیے، بعد میں عمل ہونا چاہیے۔ تو اب ہم شرح پڑھیں گے۔ آپ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ تو پہلا سبق کا صرف ٹیکسٹ تھا جو ہم نے پڑھا ہے، اس کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ آج سے یہ 4 باتیں جو ہم پڑھے ہیں اس کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے۔ تو جیسے کہا کہ یہ جو 4 مسائل ہیں، علم، عمل، دعویٰ، صبر، ان 4 باتیں جن کا حاصل کرنا ہم پر واجب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ سورۃ العصر۔ سورۃ العصر مختصر میں بتاتا ہوں، لمبا ہم بتائیں گے، ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا، ہم مختصر انداز میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں قسم کھائی، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر کسے کہتے ہیں؟ آخر النہار، دن کا آخری حصے کا نام کیا ہے؟ عصر ہے۔ دن کے آخری حصے کا نام، شام کا وقت، پہلی شام، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ عصر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی عصر کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی رات کی، واللیل اذا یغشا، والضحی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی چاشت کے وقت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کبھی فجر کی، والفجر ولیال عشر۔ تو والعصر، العصر مخلوق ہے، ہاں، ٹائم، وقت مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ الغرض، اس کے معنی سے پہلے
میں آپ کو اس صورت میں کن کن 4 باتوں کی دلیل ہے؟ 4 باتوں. میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں آپ کو یاد ہو جائے, آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں. پہلا مسئلہ, اس میں جو چیزیں بیان کی, جس میں کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سورۃ العصر میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ہاں ماشاء اللہ. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ دلیل ہے آمنو علم کی, اس لیے کہ بغیر علم کے ایمان کا تصور ہی نہیں. علم کیسے؟ آپ اللہ کو پہچانیں گے, نبی کو پہچانیں گے, دین کو پہچانیں گے تو آپ مومن ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, یہ دلیل ہے کس بات کی؟ علم کی. ایک چیز ہو گئی. اب دلیل کس کی لانا ہے آپ کو؟ عمل کی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے. اور تیسری بات دعوہ, وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ, دعوہ, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو حق کی. یہ دعویٰ ہے. الحق, حق کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ما وجب ولزم, ہر وہ چیز جو واجب ہو جاتی ہے اور چمٹ جاتی ہے. دعوت آپ سے چمٹ چکی ہے. آپ بھلے کتنا دامن چھڑانا چاہیں, آپ دامن نہیں چھڑا سکتے. دعوت, دعوہ آپ کے سارے بدن میں, رگ میں, پٹھوں میں رچ بس چکی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور اسی لیے کہا کہ یہ دلیل ہے کس کی؟ دعوت کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, یہ دلیل ہے کس کی؟ صبر کی. اس ایک صورت میں کتنی باتوں کی دلیل آپ کو مل گئی؟ 4 باتوں کی. البتہ 3 باتیں سمجھنا آپ کو آسان ہے, لیکن پہلی بات تھوڑا مشکل پڑے گا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے آپ کیسے دلیل نکالیں گے کہ اس سے مراد علم ہے. اس لیے کہ جب تک آدمی جانے گا نہیں, ایمان کیسے لائے گا؟ علم حاصل نہیں کرے گا تو ایمان کیسے لائے گا؟ صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے شک کرنا. کیسے؟ پہلے دیکھنا یہ اللہ ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے دلیل لیا. ہمارے پاس شک نہیں ہے, ہمارے پاس یقین ہے. یقین ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. وہ سراپا کہا کہ وہ ایسی توحید کی آبیاری انہوں نے کی کہ حنیفہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حنیفہ. ایمان کب آتا ہے؟ جب آدمی کے دل میں علم رچ بس جاتا ہے. اب بات کریں گے ہم مختصر سورۃ العصر کی. والعصر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی کس کی؟ مخلوق کی. مخلوق کیا ہے؟ عصر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, ساری مخلوق اللہ کی ہے. اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں, لیکن آپ اور ہم قسم نہیں کھا سکتے. ہم کس کی قسم کھائیں گے؟ اللہ کی قسم کھائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی رات کی قسم کھائی, واللیل اذا یغشا, والضحیٰ, اللہ نے کبھی چاشت کے وقت کی قسم کھائی, والفجر, کبھی اور کبھی والتین, والتین والزیتون, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین کی قسم کھائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے, لیکن ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک, جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی قسم کھائے وہ کافر ہے یا اس نے شرک کیا ہے. اس نے کفر کیا ہے یا شرک کیا ہے. قرآن کی قسم ہم نہیں کھا سکتے. کہیں کہ چلو چلو قرآن کی قسم کھائیں گے, سر پہ ہاتھ رکھ کے بولو, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بولو, کھانے پہ ہاتھ رکھ کے بولو, نہیں. آدمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت, اگر کوئی قسم کھانا چاہے تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. تو قسم ہم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں. ورب الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم.
اللہ کی قسم اور مخلوق کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ اللہ کا اختیار ہے، مخلوق اللہ کی ہے، فاللہ اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ ایک اور بات، اللہ تبارک و تعالی ایسے ویسے چیزوں کی قسم نہیں کھاتے۔ اللہ تبارک و تعالی جب قسم کھاتے ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے والعصر، یہ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، اس میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ عصر سے مراد سارا زمانہ ہے، یہ دن کا آخری وقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ یہ اتنا اہم وقت ہے جت میں بہت ساری بھلائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کبھی رات کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ تبارک و تعالی نے دن رات بنائے، دن رات میں سے کم کرتی ہے، رات دن میں سے کم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور انسان کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے صرف رات اور دن رہ جاتا ہے، کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ 24 گھنٹے۔ یا تو اس میں اچھا کرنا چاہیں یا تو برائی کرنا چاہیں۔ جو لوگ نیک ہیں اس وقت کا استعمال نیکی میں کرتے ہیں۔ کوئی دعویٰ کر لیا، آپ علم سیکھ لیے، دور دور سے آ رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کا یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا قدم قدم پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا، ایک ایک سیکنڈ کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور جو لوگ ہیں جو ٹائم پاس کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ملہیات میں اور دوسری چیزوں میں وہ چیزیں صرف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم ہے عصر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی قسم کھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، نقصان میں۔ الانسان، الانسان پر ایک الف لام ہے۔ عربی گرامر آپ پڑھیں گے یا آپ میں سے کچھ پڑھنے والے یا جاننے والے ہیں، وہاں استغراق کے لیے، استغراق کا معنی ہے سارے انسان گھاٹے میں، سارے لوگ کس میں ہیں؟ گھاٹے میں ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، سردار ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، نوکر ہوں، یجمان ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، سارے کے سارے کس میں ہیں؟ لاس میں، گھاٹے میں۔ ان الانسان لفی خسر۔ اگر وہ اس قیمتی وقت کو ضائع کریں گے، کون سا وقت؟ والعصر، یہ جو دن رات ہے، یہ زمانہ ہے، 24 گھنٹے کا جو وقت ہے، اگر اس کو یہ ویسٹ کرتے ہیں تو یہ کس میں ہے؟ گھاٹے میں، اگر ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگ بیکار کرتے بھی ہیں، ہنسی مذاق، کبھی ٹائم پاس کرنے کی چیزیں اور یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو سارے ایسے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، مگر سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کرتے ہوں وہ گھاٹے میں نہیں۔ وہ 4 کام کون سے؟ علم حاصل کرنے والا گھاٹے میں نہیں ہے، عمل کرنے والا گھاٹے میں نہیں ہے، دعویٰ کرنے والا گھاٹے میں نہیں ہے، صبر کرنے والا گھاٹے میں نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں اسباب سعادت الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کامیابی، سعادت مندی کے ریزنز ہیں، اسباب ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ یہ 4 چیزیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شیخ صالح الفوزان لکھتے ہیں فَجَمِيعُ بَنِي آدَمَ فِي خَسَارَةٍ وَهَلَاكٍ، سارے بنی آدم دھوکے میں ہیں، نقصان میں ہیں، إِلَّا مَنِ اتصف بِأَرْبَعِ صِفَاتٍ، مگر سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں، عادتیں پائی جائیں۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى۔
علم، عمل، دعوت، صبر. اگر یہ 4 باتیں آپ میں ہیں، مجھ میں ہیں، تو ہم دھوکے میں نہیں ہیں، خسارے میں نہیں. اگر نہیں ہیں تو پھر معاملہ مشکل ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. حق کی وصیت کیا ہے؟ دعویٰ میں کیا ہوتا ہے؟ امروا بالمعروف، کسی کو نیکی کا حکم دیں، و کسی کو برائی سے روکیں. دیکھا کہ کسی کے ہاتھ میں تعویذ ہے، بڑے پیار سے سمجھایا اللہ کے بندے تعویذ نہیں پہننا چاہیے، اللہ پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا. کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کڑا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الوہن، مجھے تھوڑی کمزوری ہے، ویکنس ہے، اس کے لیے میں نے پہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے تیرا ویکنس اور بڑھ جائے گا، اس کو نکال دے. تو آدمی کا بھروسہ اس تعویذ پر آ جاتا، ارے یہ جب تک میرے ہاتھ میں ہے میں سیف ہوں. آپ ان کو تھوڑا بولے نکال کے پھینک دیجئے تو وہ گھبرا جائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ گھبرا جائیں گے. بولا نہیں اس کو میں نہیں نکال سکتا، امی نے باندھنے کو کہا ہے، بہن نے باندھنے کو کہا. اسی لیے کہا من علق تمیمتن، جو شخص تعویذ باندھے تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی، اور بعض حدیثوں میں کہا کہ وہ شرک کرتا ہے. تو آپ بڑے پیار سے اسے سمجھائیں اور اس کی تعویذ کو نکال دیں، گلے سے تعویذ کو نکال دیں، ہاتھ سے کڑے کو نکال دیں. اور کہا کہ ساری چیزیں ہیں جو توحید اور کے منافی ہیں. تو کہا کہ یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے. کسی کو اسلام کے بارے میں سمجھا دیں اور کسی کو علم نافع سکھا دیں اور لوگوں میں خیر پھیلا دیں. تو یہ وتواصوا بالحق ہے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. صبر جس کے بارے میں کل ہم نے کہا، پتہ نہیں کسی نے لکھا ہو تو ماشاءاللہ بتائیے کہ صبر کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے. میں صرف مثالیں بتا کر آپ کو یہ کرتا ہوں مختصر سے انداز میں. الصبر علی طاعت اللہ، ایک صبر ہوتا ہے اللہ کی اطاعت میں صبر. اللہ کی اطاعت میں صبر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس سستی چاہتا ہے. سستی، اذان ہوئے گی اٹھے گا نہیں. بولا کہ نماز ابھی تو 20 منٹ تو ٹائم رہتے ہیں اذان اور اقامت کو، اور آخر میں اٹھوں گا. تو اسی لیے ہمارے استاد شیخ عبدالرزاق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت دے، وہ کہتے تھے کہ جو لوگ نماز کو دیر سے جاتے ہیں وہ جلدی مسجد سے باہر نکلتے ہیں. جو لوگ دیر سے جاتے ہیں وہ کب نکلتے ہیں؟ بغیر ذکر کے باہر بھاگتے ہیں. یہ بے برکتی ہے. تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نفس سستی اور راحت طلبی کا چاہتا راحت، آرام رہے، کوئی ڈسٹرب نہیں. سستی نفس چاہتا ہے. تو ایسے نفس کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور کریں. حبس النفس علی الطاعہ، آپ اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر باندھیں، جیسے جانور کو رسی سے باندھ دیتے ہیں، اسے مجبور کریں. حبس النفس علی الصلاۃ، اپنے نفس کو نماز کے ساتھ باندھیں، اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے. روزے کے ساتھ باندھیں، علم سیکھنے پر باندھیں. نفس جلدی سدھرتا نہیں. اسی لیے میں نے کہا، ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا عالجت نفسی 20 سنہ، میرے نفس کو بنانے میں مجھے 20 سال لگ گئے. کتنے؟ 20 ایئرس. ابن سیرین اتنے بڑے زاہد عابد، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نفس کو بناتے بناتے کتنے سال لگ گئے؟ 20 سال لگ گئے. تو اسی لیے معاملہ بڑا مشکل ہے. یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ. الصبر علی محارم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کیا ہے؟ جو چیزیں حرام ہیں یا انسان کے نفس میں شہوتیں ہوتی ہیں. شہوت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، شہوت النساء، کچھ لوگوں کو عورتوں کی شہوت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ بات کریں گے عورت کے ٹاپک ہی پر بات کریں گے. تو شہوت النساء. شہوت المال،
کچھ لوگوں کی مال کی شہوت ہوتی ہے. آپ بات کرنے بیٹھیں گے ادھر سے ادھر سے پھیلا کے مارکیٹ کی باتوں پر ہی لائیں گے, وہ بزنس کی باتوں پر ہی لائیں گے. پیسہ پیسہ. یقول ابن آدم مالی مالی مالی. آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا میرا مال میرا مال, میرا پراپرٹی, میرا ویلتھ. اس کا مال کیا ہے؟ اکل فافنا, کھاتا ہے ختم کر دیتا ہے. لبس فابلا, پہنتا ہے پرانا کر دیتا ہے. تو کہا کہ یہ ایک شہوت النساء, عورتوں کی شہوت, اور ایک شہوت المال, اور ایک شہوت العقل. کچھ لوگوں کو صرف اچھے اچھے کھانوں کی خواہش ہوتی ہے, وہاں کیا ملتا ہے یہاں کیا ملتا ہے. تو یہ شہوتیں ہیں. آدمی, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا نہ کھائیں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, ہم نے رسولوں سے کہا کہ آپ اچھا کھائیے, مال کمائیے. ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. لیکن آپ صرف اسی میں رچ بس نہ جائیے. جہاں تک عورتوں کی خواہش ہے, آدمی شادی کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان کے ہم نے بیوی بچے بنائے. آدمی شادی کر سکتا ہے, لیکن اسی کو منزل مقصود نہ بنا لے. تو یہ ہے الصبر علی محارم اللہ. جو حرام چیزیں ہیں, جو حلال ہے وہ تو حلال ہے. بیوی سے محبت کرنا, ایک سے زائد شادی کرنا ہے, تو یہ تو اجازت ہے, آدمی کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ حدود اللہ کو اگر پار کرتا ہے تو کہا کہ یہ حرام ہے. اس پر آدمی اپنے آپ کو صبر میں ڈالے, اپنے نفس کو قابو میں رکھے. نہیں رکھتا ہے تو معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. الصبر علی اقدار اللہ. یہ تیسری چیز ہم نے کہا کہ صبر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی چیزوں پر. کیسے؟ کوئی اپنا قریبی مر گیا, انتقال ہو گیا, صبر کرے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض نہ ہو. اور آپ کا بٹوا کہیں گم ہو گیا, بٹوا جانتے ہیں, ویلٹ, پرس گم ہو گیا, آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں, بولے کہ کوئی بات نہیں, اللہ نے دیا, اللہ نے لے لیا. یہ الصبر علی اقدار اللہ, اللہ نے جیسے لکھا اس پر آپ کیا کریں؟ صبر کریں. کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا, صبر کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی چیزیں ہیں, اسے کوئی مفر نہیں. تو اس پر آدمی رونا پیٹنا, بال کھینچنا, شرٹ پھاڑنا, بولا کہ یہ سب نہیں کرے. الصبر علی اقدار اللہ. تو صبر کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی. ذرا بولیے نا, کچھ کوئی لوگ لکھتے ہیں, ہاں بولیے نا. الصبر علی طاعت اللہ, الصبر علی محارم اللہ, الصبر علی اقدار اللہ. یہ 3 چیزیں ہیں جس کا کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہے جس کے بارے میں کہا کہ قال الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول, لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا. آپ کے ساتھ انگلش میں ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول, ملا آپ کو کتاب میں ملا ہے. لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورة لکفتہم. امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اس سورت کے تعلق سے, جو سورہ ہم نے پڑھی, کون سی سورت؟ سورۃ العصر. امام شافعی رحمہ اللہ کون ہے؟ امام محمد بن ادریس, 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. یہ 204 میں ان کی وفات ہوئی, 204 سن ہجری میں. اور وہ 4 اماموں سے ایک امام ہیں جو مشہور ہیں. تو انہوں نے بیان کیا زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں. ان باتوں کے تعلق سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں 4 باتیں جس سے انسان کو زندگی میں کامیابی ملتی ہے. اور اگر آدمی اس صورت کو اگر سمجھ لے تو کافی ہے. باقی قرآن اور سنت اس کی تفصیل ہے, اس کا ڈیٹیل ہے. قرآن جتنا بھی باقی ہے اور حدیثیں ہیں وہ اس کا ڈیٹیل ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی آدمی یہ نہیں کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اصل کیا سعادت کی باتیں ہیں, مجھے کچھ نہیں معلوم. کہا کہ نہیں, سورۃ العصر اس کے لیے حجت ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیا کہ سورۃ العصر کی یہ 4 باتیں اگر کوئی سمجھ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے حجت ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. سورۃ محمد آیت نمبر 19 نوٹ کر لیجئے. یہ آیت دلیل ہے کہ پہلے آدمی علم حاصل کرے اور اس کے بعد آدمی کیا کرے؟ اس کے بعد آدمی پہلے علم ہونا چاہیے، بعد میں عمل ہونا چاہیے. اس میں کیا دلیل ہے علم کی؟ فعلم. عمل کی؟ واستغفر. پہلے علم کی اور عمل کی کیا دلیل ہے؟ واستغفر. واستغفر یہ عمل ہے، اس لیے کہ جہالت سے آدمی کچھ نہیں کر سکتا، پہلے آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ پڑھیے اور آپ کتاب دیکھیے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ پڑھیے، اب زور سے پڑھیے. نو میں اللہ بولیے نا، آہستہ آہستہ پڑھیے. آپ کتاب طرح فالو کیجیے، جب تک ہم نہیں دیکھیں سمجھ میں نہیں آئے. ہاں ہاں فالوئنگ 3 things. سمجھ میں آیا؟ 3 مسائل. یہ دوسرا، یہ جو پہلا چیپٹر ہمارا ہو چکا. پہلے چیپٹر میں ہم نے کیا سیکھا؟ العلم والدعوہ والعمل والدعوہ والصبر. پہلا ہو چکا. اب یہ دوسرا ہے الرسالۃ الثانیہ، سیکنڈ چیپٹر. اس میں 3 باتیں ہیں. پہلے میں کتنی تھی؟ 4. اب اس میں کتنی ہیں؟ 3. ان باتوں میں کیا بولتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ جو لیڈیز ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ، اور ایک بار پڑھو پھر ایک بار ریپیٹ کرو انشاءاللہ. ہاں 3 things. 3 مسائل، 3 مسئلے ہیں. یجب علی المسلم تعلمها والعمل بها. مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اس کو جانیں اور اس پر عمل کریں. اور یہ تو پہلے آ چکا. اعلم، جان لو، رحمک اللہ. اس کی پوری ڈیٹیل گزشتہ درس میں ہم سن چکے ہیں، ہم اسے ریپیٹ نہیں کریں گے. انہ یجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر واجب ہے. اور مسلمان عورت پر واجب ہے. وہی نہ کہا دیٹ از obligatory upon every Muslim, male and female. دونوں پر واجب ہے. کتنے مسئلے؟ تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. یہ 3 باتیں سیکھنا ضروری ہے. اس سلسلے میں ایک بات آپ کو ہم بتا دیں کہ جب بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے کہ یہ چیز واجب ہے تو مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے. تھوڑی چیزیں ہیں جو صرف مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہیں. کوئی مثال دے سکتے ہیں، جیسے صلاۃ الجماع، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا عورتوں پر واجب نہیں، عورتوں پر واجب نہیں ہے. صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے. زیارت القبور، قبرستان کی زیارت عورتوں پر واجب نہیں ہے. درگاہ جانا، ہاں، حالانکہ سب سے زیادہ درگاہ کے پاس کون رہتی ہیں؟ عورتیں رہتی ہیں. عاملوں کے پاس سب سے زیادہ کون رہتی ہیں؟ ہاں، کوئی بھی ضرورت تعویذ دیتا بولے تو زیادہ کون رہتے ہیں وہاں؟ عورتیں رہتی ہیں. اسی لیے آپ سنیں گے کہ دجال آیا ہے، جب ہر کوئی سنے گا تو پہلے اپنے ماں کو، بہن کو رسی سے باندھ دے گا. جب معلوم ہوا کہ دجال آیا ہے تو پہلے کیا کرے گا وہ؟ کیوں؟ سب سے زیادہ فتنے میں کیا آئے گی؟ اللہ کی بندیاں آئیں گی. مشکل ہے. تو لیکن جب کوئی بھی چیز عام طور سے واجب ہوتی ہے
تو مردوں اور عورتوں پر یکساں واجب ہوتی ہے، سوائے چند چیزوں کے جو مردوں پر واجب ہے عورتوں پر واجب نہیں ہے، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور قبروں کی زیارت کرنا، جمعے کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یا دوسری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ لیکن ان الاصل ان الرجال والنساء سواء فی الواجبات، لیکن واجب چیزوں میں مرد اور عورتیں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ عورت سے کہیں کہ تم برقع پہنو، مرد سے کہیں کہ تم آنکھیں نیچی نہ رکھو، تم جو چاہے دیکھ لو، بلا کہ نہیں۔ عورت سے کہا گیا کہ عورت برقع پہنے، مرد سے کیا کہا گیا؟ یغضوا من ابصارہم، دیکھو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ بھلی عورت برقعے میں ہو، تمہیں اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں انہوں برقعے میں، ارے برقعے میں ہو لیکن تمہیں دیکھنے کی اجازت، یغضوا من ابصارہم، دونوں طرف پابندیاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں کہا گیا کہ یہ تین مسئلے جاننا ضروری ہے۔ تو ان مسائل میں کیا کیا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس اور 8 منٹ کا ٹائم ہے، کچھ مختصر سی باتیں ہم اس سلسلے میں سن لیں گے۔ اور جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں تو اس سلسلے میں کہا کہ یہ تین چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ علم سے حاصل ہوتی ہیں، تعلیم، ایک دوسرے سے سیکھنے سے۔ اور تعلیم یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ علماء سے حاصل ہوتا ہے، علماء سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف کتاب پڑھ لے، کتاب پڑھ کر علم حاصل کرنا چاہے تو وہ علم اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کتابیں ایک وسیلہ ہیں، کتابیں آپ کو علم نہیں دیتی۔ آج تو لوگ کتاب بھی نہیں پڑھتے ہیں، بس موبائل سے پڑھ لیتے ہیں، بتا کہ یہ علم بڑا خطرناک ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء سے علم حاصل کریں، آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ خود سے عالم بن جانا یہ بھی بڑا خطرناک کام ہے۔ یعنی ایک آدمی خود سے اپنے آپ کو دوا دے لے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، بولا کہ میں خود اپنا علاج کر لیتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک جاہل ہے، اس کو پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، لیکن جو آدمی خود سے عالم بن جاتا ہے یہ قوم کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ مرد بھی اس میں برابر ہیں، عورتیں بھی برابر ہیں۔ اور بہت سارے مرد ہیں، جیسے کہا لیکن المتعالم، شیخ صالح الفوزان اس کی شرح میں لکھتے ہیں جو خود سے عالم بن جاتا ہے، اور لوگ بھی ویسے ہی پسند کرتے ہیں، ایسے لیکچر پسند نہیں کریں گے۔ کیا ہے؟ 1 گھنٹہ زور آواز، چلاٹیاں، بمبڑیاں، اور وہ قصے، لوگ واہ 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 واہ، کیا بولے کیا بولے، ارے کیا تو بھی بولے۔ وہ علم نہیں، وہ صرف کیا ہے؟ دل کی خوشی۔ جیسے کوئی آدمی، وہ علم نہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ سمجھیں، پڑھیں، شرح کے ساتھ پڑھیں، اس علم پر غور کریں۔ کہتے ہیں لیکن المتعالم، لیکن جو شخص خود عالم بن جاتا ہے وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہے حرام کر دیتا ہے، بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے۔ وَيَتَكَلَّمْ وَيَقُولُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ، اور بغیر علم کے جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہہ دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، کتاب ایک وسیلہ ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے علماء سے۔ اور اس سلسلے میں اب اس کے بعد ہم پڑھیے ہمارے یہ 3 چیزیں ہم کو معلوم کرنا تھا۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ فرسٹ، that Allah created us, provided sustenance for us, and did not leave us neglected. Rather, He sent a messenger to us. So, whoever obeys Him will enter paradise, whereas whoever disobeys Him will enter the hellfire. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں؟ ہاں، بہت ہے تو صرف پڑھے نہیں، اس میں بہت باتیں سمجھنی۔
الاولا الایمان، اس بات پر ایمان لایا جائے، ایمان بلیو، آپ ایمان لائیں، بِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا، that Allah created us، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اس بات پر آپ کا اور میرا ایمان ہو۔ وَرَزَقَنَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اللہ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کیا کیا کھانا ہے، کیا کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی، کھانے کی چیزیں، رہنے کی چیزیں۔ وَرَزَقَنَا، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو رازق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رزق بانٹنے کی ذمہ داری کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا، سب اپنے پاس رکھ لیتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذمہ داری کہاں رکھ لی؟ اپنے پاس رکھ لی، وہ جسے چاہے رزق دیتا ہے۔ وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، did not leave us، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، جب رزق دیا، تو اب ایسے ہی بیکار یہ سنسار، یہ دنیا نہیں بنائی، ایک مقصد کے تحت بنایا۔ تو یہاں تک ہم لیتے ہیں، بس اتنی بات آج ہم اتنی بات لیں گے، کتنی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں رزق دیا اور بیکار نہیں چھوڑا، اسی کا ہم شرح لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آدم سے وجود میں لایا۔ ہم کچھ نہیں تھے، ماں باپ شادی ہوئی، دونوں ملے، ان کی اللہ تعالیٰ نے دونوں نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان کیا تجھ پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا کہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ سورۃ الدہر کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، کہ ہم نے تم کو انسان بنایا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مریم آیت نمبر 9 جس میں اللہ نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت بھی کہا کہ قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلے کچھ چیز نہیں تھے، تم قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ تو انسان اپنی پیدائش سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو لایا۔ اس سے یہ سارے نظریے باطل ہو جاتے ہیں جو لوگوں نے کہا کہ پہلے کیا تھا انسان، ڈاروین نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد دوسری بات اللہ نے کہا وَرَزَقَنَا، ہم نے انسان کو رزق دیا۔ رزق کے معاملے میں آدمی کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب انسان محتاج ہے پینے کا، پہننے کا، رہنے کا، سواری کا، کسی کو سائیکل دیا، کسی کو بائک دیا، کسی کو کار دیا، اور یہ ساری چیزیں کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو مسخر کر دیا، سارے آسمان و زمین کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ کیوں لگایا بھائی؟ کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ یہ آسانی کے ساتھ زمین میں زندہ رہ کر اللہ کی عبادت کر سکے، مزہ اڑانے کے لیے نہیں۔ جیسے کہا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، فارسی والے بولتے تھے بابر کے بارے میں، کہا بابر مزہ کرو، دوبارہ دنیا نہیں۔ بولا کہ ایسی بات نہیں، ہمارے پاس اس تفسیر نہیں تھا۔ کہا کہ اللہ نے ساری چیزیں جو بنائی ہیں اس لیے بنائی ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کر سکیں، اچھا کھائیں، خوب پیٹ بھر کر کھائیں، 8 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، پاؤں میں طاقت آئے، خوب پایا کھاؤ، رات بھر کھڑو۔ کون کہتا ہے؟ مزے میں طاقت آ جائے گی۔ کہا اسی لیے وہ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان درس میں اس شرح میں لکھتے ہیں
لِمَصَالِحِنَا مِنْ أَجْلِ بَقَائِنَا عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے دی کہ آپ اور ہم زندہ رہیں. وَمِنْ أَجْلِ أَن نَسْتَعِينَ بِذَلِكَ عَلَى مَا خُلِقْنَا لِأَجْلِهِ، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس مقصد کو ادا کرنے میں ہم سپورٹ حاصل کریں. وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ سبحانہ وتعالی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ سارا سنسار، یہ ساری دنیا اسی لیے بنائی گئی. اور ایک آخری چیز جو ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا. ہاں وہی نا آخری لفظ ہے ہمارے پاس. اللہ، یہ اس بات پر ہم ختم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا وقت ہو چکا ہے، آپ یہ کریں کہ یہ بات ہم آخری میں لیتے ہیں. اللہ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 آیت لکھ لیجئے. آپ ترجمہ گھر میں جا کر قرآن اٹھائیے، ترجمہ دیکھیے، پھر ترجمہ اپنے نوٹ میں لکھ کر لائیے. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 جس میں اللہ نے کہا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹاؤ جاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا. اور اسی طرح سورۃ القیامہ آیت نمبر 36-38، سورۃ صاد آیت نمبر 27، یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں گے، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصاد آیت نمبر 27، سورۃ القیامہ آیت نمبر 36-38، ان تمام آیتوں میں ذکر ہے کہ ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے. کیسے؟ اس کی ایک مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ ہم کھائیں مزہ کریں بس، نہیں، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں لوگ عبادت کریں گے، پھر ایک دن اٹھائے جائیں گے، وہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو انسان کے تابع کیا. سورج، چاند، سورج نکلتا ہے، چاند روشنی دیتا ہے، سورج آپ کے لیے نمازوں کے اوقات بتاتا ہے. یہ سب تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند کیا ہے؟ ایسے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا کیوں ہوتا ہے؟ یسألونک عن الأہلہ، صحابہ کرام نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب نہیں دیا. بولا کہ چاند چھوٹا کیوں ہوتا ہے، بڑا کیوں ہوتا ہے، اس میں سائنس کیا ہے، یہ نہیں بتایا. بولا قل ہی مواقیت للناس، بولا کہ یہ تمہارے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے. سیدھا سادہ جواب. تو یہ ساری چیزیں، زمین جس میں آپ گھر بناتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا مقصد ہے آپ اور ہم کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. اس کے لیے ایک مثال ہم بتا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ آئے، آپ کے میرے دادا پردادا آئے، ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے، پیشانیوں پر گھٹے پڑ گئے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن فقیری میں زندگی گزارے، مجبوری میں زندگی گزارے، اور کبھی مظلوم رہے، ان پر ظلم ہوا، دباؤ کے تحت زندگی گزارے، اور ویسے ہی دنیا سے چلے گئے. اب ان کو دنیا سے کیا ملا؟ اب کیا ملنا؟ آخرت میں ملنا. تو یہاں جو کچھ انہوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، تکلیفیں اٹھائیں، کبھی سکھ چین نہیں پایا، کبھی پیٹ بھر روٹی نہیں کھائے، دنیا سے تو چلے گئے، لیکن اب ان کو کہاں ملنا؟ آخرت میں ملنا. اس کے برخلاف ایک آدمی ہے، کافر ہے، ملحد ہے، شریر ہے، اکڑتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور بڑی مزے کے کھاتا ہے، شاندار سواریوں میں گھومتا ہے، اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، بندوں پر ظلم کرتا ہے، اور لوگوں کے مال کھاتا ہے، بغیر حق کے لوگوں کو قتل کرتا ہے،
اور لوگوں کے مالوں کو ہڑپ لیتا ہے، اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، اسے کوئی سزا نہیں ملی. ہاں، وہ زندگی پر لوگوں پر ظلم کرتا رہا، من مانی چیزیں کھاتا رہا، من مانی چیز پہنتا رہا، اعلیٰ سواریوں میں گھومتا رہا، اور کافر تھا، ملحد تھا، شرابی تھا، اور لوگوں کو قتل کیا اور آرام سے مر گیا. اس کو دنیا میں کوئی سزا نہیں ملی. کہاں ملنا؟ آخرت میں ملنا. اس نیک آدمی کو ریوارڈ آخرت میں ملے گا، اس برے اور مجرم کو سزا آخرت میں ملے گی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو برابر کرے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. آیت غور کریں، سورۃ القلم آیت نمبر 35-36. سورۃ القلم اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح بنا دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. ارے تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایک آدمی زندگی بھر مطیع تھا، عبادت گزار تھا، اس کی پیشانی پر گھٹے پڑ گئے، اللہ اللہ کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا، پیٹ بھر روٹی کھا نہ سکا، اپنے من کے مطابق کپڑے پہن نہ سکا، اور اپنا پیٹ بھر نہ سکا، دنیا سے چلا گیا. وہ آدمی اور ایک ملحد، کافر، شرابی، زانی، قاتل، یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ضرورت ہے ایک ایسے دن کی جو دونوں کو انصاف مل سکے. وہ اس کا یہ مقصد ہے کہ اللہ نے ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس جزا اور سزا کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اسی جزا اور سزا کی تیاری مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کرنا ہے. تو آج برادر ادریس صاحب نے جو پڑھا، 3 باتیں ہمارے ساتھ تھیں، کل ہم بھی تفصیل لیں گے. پہلی بات، ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. تو ہم نے جانا کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہم کو اچھا خاصا انسان بنایا. ورزقنا، اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، اللہ نے ہم کو رزق دیا، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں. اور پھر تیسری بات، اللہ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا. یہ جو پیدا کیا ایک مقصد سے، رزق دے رہا ہے ایک مقصد سے، اور یہ مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ ہمارے بھائی نے بتایا تھا، کیا مقصد ہے؟ عبادت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں جیسے کارڈ ڈالتی ہی پیسے نکلتے اے ٹی ایم میں سے، ایک سجدہ مارتی ہی جیب میں پیسے آ جائیں، ضروری نہیں. آپ عبادت کریں، لیکن عبادت کرتے ہی ہم کو دولت مل جائے، نعمتیں مل جائے، ضروری مل بھی سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آخرت میں ذخیرہ اندوزی بھی ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ کچھ باتیں ہم کل کے درس میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی پڑھتے ہیں اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.